کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ کا مقدس قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، بے ایمان والوں سے نہیں. ایمان والوں سے ڈرو اللہ سے. اللہ نے اپنے ڈر کا مطالبہ کیا ہے، اپنے خوف کا مطالبہ کیا ہے. اللہ سے ڈرو، بندے سے نہیں. اللہ سے ڈرو، دنیا دار سے نہیں. پروردگار سے ڈرو، ان دنیا والوں سے نہیں، طاقت والوں سے نہیں، پاور والوں سے نہیں، اقتدار والوں سے نہیں. اللہ سے ڈرو. اور سنو، یاد رکھو، اگر ہم آپ سے پوچھیں اے فلاں صاحب کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو زبانی ہمارا دعویٰ کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ سے پوچھیں آپ کا دعویٰ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. نمازی سے پوچھو اللہ سے ڈرتے ہیں، حاجی سے پوچھو اللہ سے ڈرتے ہیں، بے نمازی سے پوچھو وہ بھی کہے گا اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں تک کہ جو بولنے والے سے بھی پوچھو تو کہے گا یہی ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں. شرابی سے پوچھو دعویٰ یہی ہوگا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. مگر میرے دوست میرے گھر سن لو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کے مینار سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سارے کام کاج کو چھوڑ دے اور خدا کے راہ سرور سجود خدا اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. یہ اللہ سے ڈرے گا وہ پانچ وقت کا نمازی بھی یہ ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا صاحب رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. صاحب نصاب ہے تو زکات دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور اگر صاحب زکات ہے تو حج کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کو شفقت کرتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ شراب نہیں پیتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اکیلے نہیں کرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ماں باپ کی تقریم کرتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دن کے گانے میں بھی گناہ سے بچتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے. یاد رکھو دوستو، خدا کا ڈر ایسی عظیم شان دولت ہے کہ جس دن میں یہ سمجھ آتی ہے دنیا پھر اس سے ڈرنا لگتی ہے. آپ کہیں گے خدا سے ڈرنے والوں سے دنیا کیوں کر ڈرتی ہے؟ اس لیے آج آپ کو بتاتا چلو خدا سے ڈرنے والوں کے دل میں جب خدا کی مشیت، خدا کی خشیت، خدا کا ڈر، خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے، جب وہ اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بساتے اور خدا کی عبادت ریاضت میں مشغول ہوتا ہے، نمازوں کی کثرت کرتا ہے، عبادت ریاضت کرتا ہے، تقوی طاعت کی احتیاط کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور نماز پڑھ جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہو کے زکات کی دیتا ہے، وہ صاحب استطاعت ہو کے کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، احادیث نبویہ کا مطالعہ بھی کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو عملی جامہ بھی پہناتا ہے، خدا کے احکام کو بھی عملی جامہ پہناتا ہے، بزرگوں کے طریقے کار کو اپناتا ہے، اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے. جب نوافل کی کثرت کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر مدینے والے فرماتے ہیں بندہ جب قرب الہی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. اللہ اپنے کریم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ ان کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے میرا قرب حاصل کر لیا. اور سنو، اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرب الہی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، جب وہ تقرب اللہ ہو جاتا ہے، جب وہ خدا کا خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کی سلام بن جاتا ہوں جس سے وہ دل ہوتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اے مولا تو کو دوسرے جسمانیت سے پار کر تو کو مولا قیوم ہے، تو رحمت والا یونان ہے. اے مولا تیری شان یہ ہے تو جسم والا نہیں ہے، تو جسم والا نہیں ہے. اے مولا تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو چہرے سے پاک ہے، تو کانوں سے پاک ہے، تو آنکھوں سے پاک ہے، تو زبان سے پاک ہے،
میرا خدا وہ ہے جو بولتا ہے بغیر زبان کے، دیکھتا ہے بغیر ہاتھ کے، سنتا ہے بغیر کان کے، پکڑتا ہے بغیر ہاتھ کے۔ اللہ رب کریم کی یہ قدرت ہے۔ خدا فرمائے گا میرے بندے میں نہ کرم بند کیسے جاتا ہوں، تو نبی کے بعد میں اس کی وضاحت کرتے بساطر ہاتھ بندے میں ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے، چلنے کے ہاتھ، چلنے کے پیر بندے کے ہوتے ہیں، خدا کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے، سلطان اس میں ہوتے ہیں، سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، اور طاقتیں بصارت خدا کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھ بنتے بھی ہے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ کو دیکھ لیتا ہے، ہاتھ اس میں ہوتے ہیں، بیٹھا جہاں ہے دورے تصدیق کا تصرف کر لیتا ہے۔ یہی خدا ہے جب اس کی طاقت اور اس کی قدرت بندے میں جل بدل ہو جاتی ہے، پھر اس سے غلطی آغاز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے قرب کی بنیاد پر پھر پوری دنیا پر حکومت کرنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کی حکومت ہوتی ہے، پانی پر اس کی حکومت ہوتی ہے، ہواؤں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، فضاؤں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، آگ پر اس کی حکومت ہوتی ہے، پانی پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ عناصر اربع ہے جس سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی، مٹی، ہوا، پانی، آگ، یہ چار چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ہے پوری کائنات، اور یہ اللہ کے نیک بندے پوری کائنات پر تصرف و اختیار رکھتے ہیں۔